اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے موقع پر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لائے، آپ اپنے اسوہ نامی اونٹنی پر سوار تھے اور اونٹنی کی مہار حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھی، ان کے مزاج پر خوش بختی سے ہم سب حاضر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں اونٹنی کی مہار تھی اور حضور اونٹنی پر سوار تھے، گلے میں لٹکتی تلوار تھی، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر کچھ اشعار تھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ان اشعار کو ترمذی شریف میں نقل فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ وجد آفری لہجہ میں پڑھ رہے تھے، خلو بنی الکفار عن سبیلہ، خلو بنی الکفار عن سبیلہ، الیوم نضربکم علی تنزیلہ، ضربا یزیل الہام عن مقیلہ ویذہل الخلیل عن خلیلہ۔ خلو بنی الکفار عن سبیلہ، اے کافرو نبی کے راستے سے ہٹ جاؤ، الیوم نضربکم علی تنزیلہ، وگرنہ ہم تمہیں نبی کے راستے پر ہی ایسی مار ماریں گے، ضربا یزیل الہام عن مقیلہ، کہ کھوپڑیوں کو وہ مار بدن اور جسموں سے جدا کر دے گی، ویذہل الخلیل عن خلیلہ، اور دوست کو دوست سے الگ اور دور کر دے گی۔ وجد آفری لہجے میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ بار بار ان اشعار کو گنگنا رہے تھے، خلو بنی الکفار عن سبیلہ، الیوم نضربکم علی تنزیلہ، ضربا یزیل الہام عن مقیلہ ویذہل الخلیل عن خلیلہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سامنے سے تشریف لائے، جب دیکھا حضور اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر سوار عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں اونٹنی کی مہار، گلے میں لٹکتی تلوار، حرم کی سرزمین پر زبان پر اشعار، تو انہوں نے روکنا چاہا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یبن رواحہ بین یدی رسول اللہ وفی حرم اللہ تعالی تقول الشعر، اے عبداللہ بن رواحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور حرم کی سرزمین پر شعر کہتے ہو، وہ یوں ہاتھ سے اشارہ کیا روکنے کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلی عنہ یا عمر، خلی عنہ یا عمر، خلی عنہ یا عمر، فہی اسرع فیہم من نزع النبل، عمر ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، آج عبداللہ بن رواحہ کے اشعار تیری تلوار سے بھی زیادہ، تیر سے بھی زیادہ دشمن کے سینوں کو زخمی کر رہے ہیں۔